أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت کا یہ آخری رکوع ہے. 5 یا 6 آیات ہیں. یہ انشاءاللہ آج یہ مکمل ہوگا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، اور ما نہیں ہے، هذه یہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر سوائے لہو و لعب، لہو amusement و لعب اینڈ پلے، amusement اور پلے، بس کھیل تماشا، لہو لعب، یہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک دار آخرت، آخرت کا گھر، جو آخرت کا گھر ہے وہ کیا ہے؟ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی وہی ہے جہاں موت نہیں، اصل زندگی وہی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے. اب پہلی چیز کہ اس دنیا کو کہا گیا ہے یہ لہو اور لعب ہے. کیسے؟ مفسرین نے اس کی شاندار مثالیں بیان کی. کئی، صرف ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسے بچے کھیلتے ہیں، کھیل کھیل میں ان میں سے ایک بادشاہ بنتا ہے، کچھ اس کے درباری بنتے ہیں، کچھ اس کے غلام یا کنیزیں وغیرہ بنتی ہیں. اس طرح سے وہ کھیل کھیلا جاتا ہے، پورے مصروف رہتے ہیں اس کھیل میں، پوری توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، بڑے بہتر طریقے سے وہ کھیلتے ہیں. لیکن جو ہی کھیل ختم ہوا واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر خالی ہاتھ. نہ حقیقی بادشاہ کوئی اس میں ہوتا ہے، نہ حقیقت میں کوئی درباری ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. تو مثال بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی یہی ہے. یہاں کوئی بڑا سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی ایک عہدے پہ ہے، کوئی دوسرے عہدے پہ ہے، لیکن جو ہی آنکھیں بند کی تو قبر کے دروازے سے انسان، موت کے دروازے سے انسان جو ہی دوسری دنیا میں داخل ہوتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بہتر کام کیا ہو، اچھا کام کیا ہو تو وہی ہوگا. اسی طرح سے اس کی یہ مثال بھی، یا دوسری مثال اس کی اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں کھیل ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ شور و ہنگامہ ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، کسی کے حق میں کسی کے مخالفت میں چوکے چھکے لگ رہے ہیں. جو ہی کھیل ختم ہو جاتا ہے سارے گھروں کو لوٹتے ہیں، میدان جو کھیل کا ہے وہ سنسان ہو جاتا ہے. بس یہی دنیا کی زندگی ہے. اگر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چہل پہل دیکھ رہے ہیں، یہاں کچھ ہنگامہ آ رہی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی ایک کبھی دوسری چیز، لیکن ایک وقت آتا ہے تو سب کو یہاں سے چلے جانا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، بس وہی بچوں کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اصل میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک جو آخرت کا گھر ہے، جو دار آخرت ہے وہ کیا ہے؟ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی ہے اصل زندگی جہاں موت نہیں ہے، اصل زندگی وہی ہے. اس دنیا کو، اس جہان کو، اس گھر کو جس نے یاد رکھا، اس کے لیے تیاری کی، پھر یہ گھر اس ایسے شخص کے لیے پھر یہ دنیا کھیل اور تماشا نہیں ہے. اس کے لیے یہ انتہائی اہم وقت ہے، کیونکہ یہ
امتحان حال ہے اس کے لیے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا، لیکن اسی دنیا میں میں نے کمانی ہے وہ آخرت. اسی دنیا میں میں نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے، جنت کا مستحق بننا ہے، عیش اور آرام دیکھنا ہے یا عذاب سے بچنا ہے، تو اس کے لیے مجھے یہی مقام ہے. اس کے لیے ایک ایک لمحہ یہاں کا بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. لو کانوا یعلمون، تیسرا حصہ اس آیت کا ہے کاش وہ لوگ جانتے. یعلمون یعنی کاش وہ علم رکھتے. گویا علم ہی بنیاد ہے، علم ہی بنیاد ہے. اگر انسان کو سدھرنا ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. اور علم کون سا علم ہے؟ جس پر یقین ہو. اصل علم جو یہی ہے، اصل علم جو الف لام تے میم یت واو ہلے چونکس زائلی تل کن زائلس علم تے دین پر کترے سکت پائلے سوری علم جو الف لام تے میم. شیخ العالم علیہ الرحمہ نے کو اس طرح سے بنایا کہ سوری علم، سب علم جو ہے یہی الف لام میم، قرآن کا ہی علم اصل علم ہے. تو فرمایا کہ علم ہی، اگر کاش انہیں یہ علم ہوتا ہے، کاش وہ قرآن کو جانتے، کاش وہ قرآن کے پیغام کو جانتے، کاش انہیں اس بات پہ یقین ہوتا، یعنی علم الیقین جسے ہم کہیں گے وہ ہوتا، تو پھر کیا، پھر دنیا کو سمجھتے، اسی قرآن کی اینک سے پھر وہ دنیا کو دیکھتے، انہیں صاف نظر آتا یہ تو کھیل تماشا ہے بھائی، ابھی یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے. ہم یہاں کے بادشاہ نہیں ہیں، ہم نے کچھ کمانا ہے، کہیں جانا ہے، ہم مزدور ہیں، ہم کمائی کے لیے یہاں آئے، ہمیں جنت کمانی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے، کاش ان لوگوں کو یہ علم ہوتا. اب دوسری آیت میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اب ایک مثال دی جا رہی ہے مشرکین کی. پس جب یہ سوار ہوتے ہیں کسی کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں یہ اللہ کو اپنے دین کو خالص کر کے. جب ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں آرام کے لیے کہ آرام سے منزل پہ پہنچے، خوش ہوتے ہیں، یہ گا رہے ہوتے ہیں، مزے سے جا رہے ہوتے ہیں. اسی عرصے میں طوفان آ جاتا ہے، تو طوفان میں جب یہ کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں، یہ ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں، سارے خداؤں کو بھول جاتے ہیں، سارے سہاروں کو بھول جاتے ہیں. اس وقت یہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر یہ دل سے پکارتے ہیں. اس وقت یہ دل سے تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ سے کہتے ہیں کہ بس تو ہی ہے، تو ہمیں بچا لے، بس ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف آتے ہیں، تو آج ہمیں معاف کر دے، ایک مہلت دے دے. پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ کرتے ہیں فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں نجات دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے، نجات دیتا ہے اور خشکی کی طرف لے آتا ہے، وہاں اتار دیتا ہے حفاظت کے ساتھ، اذا ہم یکایک یہ کیا کرتے ہیں، یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں اپنے وعدے کو کہ ہم نے وعدے اب اس طوفان میں گھرے تھے، وہاں ہم نے کیا وعدہ کیا تھا، بھول گئے، پھر مست ہو گئے اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاموں میں. اگر اس آیت پہ ہم سب غور کریں گے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا جو بھی ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اگر سب غور کریں گے، شاید ہی ہم میں کوئی ایسا ہوگا جو اس قسم کے حالات سے نہ گزرا ہو. کسی پر سخت قسم کی بیماری آئی ہوگی، اس نے وعدہ کیا ہوگا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اب میں توبہ کر کے تیرا ہو جاؤں گا، صرف تیرا ہو جاؤں گا، پھر بھول گئے. کوئی مقروض تھا، کسی کو روزی کے لیے ترستا تھا، مجھے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، نہیں ملتا تھا، روزی مل گئی، کیا تو بھول گئے اللہ تعالیٰ کو. کوئی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اسے جان کے لانے پڑے تھے، لیکن جو ہی اس پریشانی سے نکل آیا، اس کی ضمانت ہو گئی، اس کی وہ بچ گیا کسی بھی گرفت سے، تو بس پھر بھول گیا کہ میں کسی کی گرفت میں آ گیا تھا. کوئی گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے آ گیا، موت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گولیوں کی بارش سے، اس پریشانی سے، کسی حادثے سے، کسی خطرناک قسم کے طوفان سے اسے جب نجات دے دی، تو کچھ دن گزر گئے، وہ بھول گیا اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کو، پھر لگ گیا دنیا پرستی میں، پھر دھوکہ بازی میں لگ گیا، پھر جھوٹ کی طرف لگ گیا،
پھر اسے قرآن کے لیے فرصت نہیں، پھر اسے حدیث کے لیے فرصت نہیں، پھر اسے نماز کی فرصت نہیں کہ نہیں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تفسیر پڑھنے کا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ شاید ہی کوئی انسان ہم میں بھی ایسا ہو جو پریشانیوں اور اس قسم کی مصیبت میں گھرا نہ ہو اور اس وقت اس نے اللہ سے وعدے نہ کیے ہوں کہ بس اگر مجھے ملازمت ملتی تو میری سال کی ایک تنخواہ اللہ کے لیے ہوتی، تو میری اپنے پڑوسیوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے میری زندگی وقف ہوتی، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ لیکن وہی جو ہی وہ درخت سے نیچے آتا تھا، پہلے اونٹ کی قربانی مانگی، پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا تو اب میں بکرے کی قربانی، پھر مرغے کی، پھر انڈے کی، پھر نیچے وہ انڈے کی قربانی بھی بھول جاتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے، وہی ہمارا حال ہے، اللہ بچائے۔ تو یہاں مثال کس طرح سے اللہ تعالیٰ دل کے چور کو پکڑتا ہے، دل کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب یہ اس میں گھر جاتے ہیں طوفان میں، اب یہ دل سے مانگتے ہیں اللہ کو، اللہ بس آج تو بچا لے، بس آج کے بعد ہم توبہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب انہیں وہ نجات دیتا ہے اور خشکی پہ لے آتا ہے، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یکایک کو بدل جاتے ہیں، یکایک ان میں تبدیلی آ جاتی، جیسے انہوں نے وعدے کیے ہی نہیں، جیسے وہ کسی طوفان میں گھرے ہی نہیں، جیسے کسی پریشانی سے وہ گزرے ہی نہیں۔ اذا هم یشرکون، کیوں کرتے ہیں وہ؟ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا۔ یہ جو لام یہاں پہ ہے، کچھ نے اسے کہا یہ لام کائی ہے، لام کائی ہوتے ہیں تاکہ وہ کفر کرے، انکار کرے، کفر کرے، کفران نعمت کرے، بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ لام امر ہے، یعنی اس میں حکم ہے، لیکفروا، حکم کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ہاں کرو کفر، بما آتیناہم، ان چیزوں کا جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو ہم نے تم پر احسانات کیے ہیں، ٹھکراؤ ان کو، کر دو انکار ان کا۔ ولیتمتعوا، یہ لام پھر وہی، اور کر لو مزے، کر لو عیش۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر جلدی تمہیں پتا چلے گا، تمہاری اس بے رخی کا، تمہاری اس بد عہدی کا تمہیں جلدی ہی پتا چلے گا۔ زیادہ لگتی بات یہی ہے کہ یہ لام امر ہے، کیا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ہاں کرو کفر، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے کرو اس کا انکار، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور کر لو عیش، تھوڑی دیر کر لو عیش۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جلدی ان کو پتا چلے گا۔ جس طرح سے ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، ہاں کر لو، انی بما تعملون بصیر، جو تم چاہو کر لو، ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں، تم کیا کر رہے ہو، گویا تم ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو، جو بھی کر رہے ہو کر لو، کتنی دیر کرو گے، آنا ہماری طرف ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آنا ہماری طرف ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے تھے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم امن بنایا، حرم مکہ کو یعنی حرم شریف کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، ایک امن والا حرم بنایا، کیا دیکھتے نہیں یہ لوگ؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے آس پاس ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی ان کے پاس۔ اس وقت مکہ سے باہر ایک شخص چل نہیں سکتا تھا، قافلے چل نہیں سکتے تھے، قافلوں پہ حملے ہوتے تھے، انہیں لوٹ لیا جاتا تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس مکہ کو، اس حرم کو ہم نے کس طرح سے امن والی جگہ بنایا تھا، کوئی بھی ان کو چھیڑتا نہیں تھا، بڑا ہی احترام تھا سب کو اس جگہ کا۔ وہ بالکل اس آس پاس میں جو انتہائی خراب حالات تھے، ڈاکے پڑتے تھے، لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن وہاں وہ امن میں تھے۔ کہا ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، افبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر پھر بھی یہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کے احسانات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے؟ اگر اس حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنایا تو یہ کیا ان کے بتوں نے بنایا، ان کے معبودوں نے بنایا؟
ان کو ہم نے بنایا، یہ ہماری وجہ سے ان کو امن ملا ہے، اور ہم ان کو یاد ہی نہیں رہتے، ہمارا انکار کر جاتے، ہم سے ڈرتے ہی نہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، احسانات کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جو جھوٹ باندھے اللہ پر، او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلائے، لما جاءہ، جب کہ وہ اس کے پاس آئے۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی بھی ظالم نہیں، اینڈ ہو رہا ہے قرآن اس سورۃ العنکبوت کا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا پھر حق کا انکار کرے۔ اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی دو صورتیں ہیں، یہ جو کہہ رہے تھے کہ رسول، یہ اس کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، گویا پھر جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، پھر تو یہ بڑا ظالم ہوگا اگر جھوٹ کہا اس شخص نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ یا پھر او کذب بالحق، یا پھر جو حق کو جھٹلائے، اگر یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ حق ہے، اگر اس کو اللہ نے بنایا ہے پھر یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اس کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، جبکہ ان تک یہ آ گیا۔ اب یہاں حق سے کچھ مفسرین نے قرآن مراد لیا، کچھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جو قرآن کا انکار کرے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یا جو حضور کا انکار کرے کہ یہ اللہ کا نبی، وہ دونوں حق کو جھٹلانے والے ہیں، ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کلیئر ہے، سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پوری 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اب آج وہ جھوٹ بولتے، یہ انتہائی ڈھٹائی کی بات تھی، اس وقت بھی یہ انتہائی ڈھٹائی کی بات تھی، اور آج اگر ہم میں سے کوئی تھوڑا سا بھی شک کرے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات جو کہی گئی ہے اس میں کچھ جھوٹ ہے یا اس میں کوئی نقصان ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، یا اللہ کے نبی کے فرمان میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہے، پھر اس سے بھی بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جتنی ہم سے محبت کرتا ہے، رسول جتنی ہم سے محبت کرتا ہے، دنیا کا کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی رشتہ دار اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے کرتا ہے۔ تو وہ ہمیں کوئی ایسا حکم دے جن میں ہمارا نقصان ہو، یہ بات سمجھنی ہے۔ اب آخری آیت اس سورت کی، سورت نمبر آیت نمبر 69 ہے، یہ 69 اس کی کل آیات تھی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، آخری تقریباً میں نے پہلے بھی کہا ہے، آخری آیات میں تقریباً پوری سورت کا جست ہوتا ہے، پورا لب لباب ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں ہمارے راستے میں، صرف ہمارے فینا، جو اس میں اچھی طرح غور کرنے کی بات، فینا یعنی صرف اور صرف ہمارے لیے جو اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، ہمارے لیے جو اقامت دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمارے لیے جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، صرف ہمارے لیے جو دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ہم ضرور ضرور انہیں ہدایت دیں گے۔ وَلَا، یہاں پھر پہلا لام یہ بھی تاکید کے لیے، پھر نور ثقیلہ تاکید کے لیے، وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، انہیں راستہ دکھائیں گے، انہیں چلائیں گے سیدھے راستے پر، سبلنا، اپنے راستوں پر، انہیں ضرور ہم اپنے راستوں پر چلائیں گے، اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی۔ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے بڑے پریشان حالت میں تھے، مختلف قسم کی مشکلات میں تھے، کیا کچھ ان کے ساتھ کر رہے تھے دشمن، تو فرمایا اگر تم میرے اس راستے میں ثابت قدم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی تصور کرنا چاہیے، اگر کسی ملک کا کوئی سربراہ، پرائم منسٹر یا کوئی صدر آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہے بھائی چلو آگے، میں تیرے ساتھ ہوں، اس شخص کا کتنا وہ بڑھ جاتا ہے بھروسہ کہ اچھا ملک کا صدر ہی، ملک کا پرائم منسٹر ہی میرے ساتھ ہے،
اس میں بڑی ہمت آ جاتی ہے، کتنی بڑی طاقت میرے ساتھ ہے۔ پھر ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہی اس آیت میں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے کوشش کرنے والے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے والے، یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار انہی محسنین میں کرے۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین واجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المؤمنین والمحسنین، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم۔